بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قدر کریں، یہ ٹاپک ابھی جاری ہے۔ فرمایا کہ شہوانی خیالات کا علاج۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ یہ جو گناہ کے داعیے اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ان کا علاج اس طرح کرو کہ جب دل میں یہ سخت تقاضا پیدا ہو کہ اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کر کے لذت حاصل کروں، تو اس وقت ذرا سا یہ تصور کرو کہ اگر میرے والد صاحب مجھے اس حالت میں دیکھ لیں، کیا پھر بھی میں یہ حرکت جاری رکھوں گا؟ یا اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے شیخ مجھے اس حالت میں دیکھ رہے ہیں، کیا پھر بھی میں یہ کام جاری رکھوں گا؟ یا مجھے پتہ ہو کہ میری اولاد میری اس حرکت کو دیکھ رہی ہے، تو کیا پھر بھی یہ کام جاری رکھوں گا؟ ظاہر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہوگا تو میں اپنی نظریں نیچی کر لوں گا اور یہ کام نہیں کروں گا، چاہے دل میں کتنا شدید تقاضا پیدا کیوں نہ ہو۔ پھر یہ تصور کرو کہ ان لوگوں کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میری دنیا و آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری اس حالت کو جو احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے، اس کی پرواہ مجھے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ مجھے اس پر سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس خیال اور تصور کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اور یاد آ گئی۔ فرماتے تھے کہ ذرا اس بات کا تصور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں تم سے یوں فرمائے کہ اچھا، اگر تمہیں جہنم سے ڈر لگ رہا ہے تو چلو ہم تمہیں جہنم سے بچا لیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ یہ کہ ہم ایک یہ کام کریں گے کہ تمہاری پوری زندگی کی جو بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک اور مرنے تک تم نے گزاری ہے، اس کی ہم فلم چلائیں گے، اور اس فلم کے دیکھنے والوں میں تمہارا باپ ہوگا، تمہاری ماں ہوگی، تمہارے بہن بھائی ہوں گے، تمہاری اولاد ہوگی، تمہارے شاگرد ہوں گے، تمہارے استاد ہوں گے، تمہارے دوست احباب ہوں گے، اور اس فلم کے اندر تمہاری پوری زندگی کا نقشہ سامنے کر دیا جائے گا۔ اگر تمہیں یہ بات منظور ہو تو پھر تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ ایسے موقع پر آدمی شاید آگ کے عذاب کو گوارا کر لے، برداشت کر لے، مگر اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ ان تمام لوگوں کے سامنے میری زندگی کا نقشہ آ جائے۔ لہذا جب اپنے ماں باپ، دوست احباب، عزیز و اقارب اور مخلوق کے سامنے اپنی زندگی کے احوال کا آنا گوارا نہیں، تو پھر ان احوال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا کیسے گوارا کر لو گے؟ اس کو ذرا سوچ لیا کرو۔ بہرحال یہ حدیث جو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یہ بڑے کام کی حدیث ہے اور دل پر نقش کرنے کے قابل ہے کہ عمر کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ جو وقت اس وقت ملا ہوا ہے، اس کو ٹلاؤ نہیں، اور یہ جو انسان سوچتا ہے کہ اچھا یہ کام کل سے کریں گے، وہ کل پھر آتی نہیں۔ جو کام کرنا ہے وہ ابھی اور آج ہی سے شروع کر دو، بلا تاخیر شروع کر دو۔ کیا پتہ کہ کل آئے یا نہ آئے، کیا پتہ کل کو یہ جذبہ موجود رہے دل میں یا نہ رہے، کیا پتہ کہ کل کو حالات سازگار رہیں یا نہ رہیں، کیا پتہ کہ کل کو قدرت رہے یا نہ رہے، اور کیا پتہ کہ کل کو زندگی رہے یا نہ رہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یعنی اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑو، دیر نہ کرو، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین ہے۔ جلد بازی ویسے تو کوئی اچھی چیز نہیں، لیکن نیکی کے کام میں جلدی کرنا اور جس نیکی کا خیال دل میں پیدا ہوا ہے، اس نیکی کو کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ اور مسارعت کے معنی ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مقابلہ کرو۔ اگر دوسرا آگے بڑھ رہا ہے تو میں اس سے اور آگے بڑھ جاؤں، اور اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت عطا فرمایا ہے۔ اس حدیث کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غفلت اور بے فکری میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے کے سوچ و بچار میں آخرت کی فکر اور آخرت کا دھیان بہت کم آتا ہے، غفلت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس مضمون کو حضور پاک علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ یعنی عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسی ہیں کہ ان کا خاتمہ ہونے والا ہے. اس وقت جوانی ہے لیکن جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے. یہ جوانی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یا تو اس کے بعد بڑھاپا آئے گا یا موت آئے گی. تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے اس بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو. یہ قوت اور توانائی اور صحت اللہ تعالیٰ نے اس وقت عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اچھے کام میں لگا لو. بڑھاپے میں تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ نہ منہ میں دانت اور نہ پیٹ میں آنت. اس وقت کیا کرو گے جب ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکو گے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. یعنی بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کہا ہی نہیں سکتا، طاقت ہی نہ رہی، اب کس کو کہے گا؟ ارے جوانی میں توبہ کرو، اور جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے. اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. اس وقت صحت ہے، لیکن یاد رکھو کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صحت کے بعد اس کو بیماری نہ آئے. بیماری ضرور آئے گی لیکن پتہ نہیں کب آ جائے. اس لیے اس سے پہلے اس موجودہ صحت کو غنیمت سمجھ لو. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فراغت اور مالداری عطا فرمائی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کب تک کی ہے یہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے حالات بدل گئے ہیں، اچھے خاصے امیر کبیر تھے مگر اب فقیر ہو گئے. خدا جانے کب کیا حال پیش آ جائے. اس وقت کے آنے سے پہلے اس مالداری کو غنیمت سمجھو اور اس کو اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کر لو، اور اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو. یعنی فرصت کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، یہ مت سمجھو کہ یہ ہمیشہ باقی رہیں گے. کبھی نہ کبھی مشغولی ضرور آئے گی. اس لیے اس فراغت کو صحیح کام میں لگا لو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. اور اس زندگی کے اوقات کو کام میں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی صبح سے شام تک کی زندگی کا نظام الاوقات بناؤ، اور پھر اس کا جائزہ لو کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں، اور میں اعمال خیر کے اندر کیا کیا اضافہ کر سکتا ہوں. ان کا اضافہ کرو. اور میں کن کن گناہوں کے اندر مبتلا ہوں، ان کو چھوڑو. اور صبح کو نماز پڑھ کے یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ یہ دن آنے والا ہے، میں باہر نکلوں گا، خدا جانے کیا حالات پیش آئیں. یا اللہ میں اس کا ارادہ کر رہا ہوں کہ آج کے دن کو آخرت کے لیے ذخیرہ بناؤں گا. اے اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما. حضور پاک علیہ السلام صبح کے وقت دعائیں مانگا کرتے تھے. ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے اور صبح کو وہ دعائیں ضرور مانگنی چاہیے. چنانچہ آپ نے دعا فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ. اور پھر فرماتے ہیں اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ. حضور پاک علیہ السلام ایسی دعائیں بتا گئے کہ دین و دنیا کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی. جن کو یہ دعائیں یاد ہوں وہ صبح کے وقت ان دعاؤں کو پڑھ لے، اور جن کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں وہ اردو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لے کہ یا اللہ یہ دن شروع کر رہا ہوں اور یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اس دن کے 24 گھنٹوں کو صحیح استعمال کروں گا، غلط استعمال اور بے فائدہ ضائع کرنے سے بچاؤں گا. میں تو ارادہ کر رہا ہوں لیکن یا اللہ میں کیا اور میرا ارادہ کیا، میرا عزم کیا، میری ہمت اور میرے حوصلے کی کیا حقیقت ہے. عزم دینے والی بھی آپ ہیں، ہمت دینے والی بھی آپ ہیں، حوصلہ دینے والی بھی آپ ہیں. آپ ہی اپنے فضل سے مجھے ایسے راستے پر لگا دیجئے، ایسے حالات پیدا فرما دیجئے کہ میں اس دن کے 24 گھنٹوں کو آپ کی مرضی کے مطابق صرف کر دوں. بس صبح اٹھ کر روزانہ یہ دعا مانگ لیا کرو. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دن کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے. آگے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی حضرت بصری رحمۃ اللہ کے 2 قول نقل فرماتے ہیں. اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے.